نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا 15 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک کی شہادت پر حلوہ بنا کر کھایا تھا، اور کیا 15 شعبان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حلوہ بنا کر کھایا تھا؟ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ 15 شعبان کی رات یعنی کہ شب برات میں 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 4 رکعت اس طریقے سے نفل نماز پڑھے، اور نیت یہ کرے کہ میں عمری قضا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو جتنی بھی نمازیں زندگی میں اس نے چھوڑی ہوگی، چاہے وہ جان بوجھ کے چھوڑی ہو یا بھولے سے چھوٹ گئی ہو، سب کی سب ادا ہو جائے گی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں؟ یہ 2 روایتیں ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تیسری روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کی بات ہے، تو یہ تو بالکل درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن پورے 15 شعبان کی بات نہیں، پورے شعبان کے مہینے میں تذکرہ ہی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شوال میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شوال کے مہینے میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 15 شعبان کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ صرف بدعتیوں نے حلوہ بنا کے کھانے کے طور پہ اس کو جھوٹ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف۔ جب پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک 15 شعبان کو شہید ہوئے ہیں، تو علماء نے تعقب کیا، پکڑ کی ان کی، تو پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا۔ جب علماء نے وہاں بھی پکڑ کی تو پھر انہوں نے کہنا شروع یہ کیا کہ علماء اہل حق دلیل ڈھونڈتے ہیں حلوے کی کتابوں میں، اور حلوہ ہوتا ہے کڑھائی میں، تو یہ کتابوں میں ڈھونڈتے رہے اور بدعتی لوگ کڑھائی میں سے حلوہ کھا کے فارغ بھی ہو گئے۔ اس طریقے سے ان کے خطیب